ہر دین کا ایک تشخص ہوتا ہے جس سے وہ دین پہچانا جاتا ہے۔ فرمایا اسلام کا تشخص حیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، ہر وہ رسم، ہر وہ طرز زندگی جو اسلام کے اس مزاج سے ٹکراتی ہو تو عملی طور پہ ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں کوشاں ہونا پڑے گا، اس لیے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام ہمیں درس حیا دیتا ہے، صرف درس حیا نہیں دیتا بلکہ رسول رحمت نے فرمایا ہر دین کی ایک الگ پہچان ہے، ایک شناخت ہے اس دین کی۔ اسلام کی شناخت حیا ہے، اور حیا ایک ایسی دولت ہے جب یہ روحوں میں اترتا ہے اور من میں سماتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں اس شخص کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ اس کائنات میں حیا کرنے والے، حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام کواری لڑکی پردے میں جس طرح سمٹی ہوئی ہوتی ہے، فرمایا اس سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ تو ہمیں درس حیا کا دیا گیا، اور ایک مقام پہ یوں ارشاد فرمایا گیا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اگر ان میں سے ایک رخصت ہو جائے تو دوسری شے بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ اگر ایمان چلا گیا ساتھ حیا بھی رخصت ہو جاتا ہے، اور اگر حیا چلا گیا تو ایمان کے ثمرات بھی نصیب نہیں ہوتے۔ تو حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک تم سے الگ ہوگی تو دوسری اس کے ساتھ ہی چلی۔ مغرب کی فکر کے حامل لوگ آج دلیلیں دیتے ہیں جناب پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، پردہ تو جناب دل کا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں دین کو تم زیادہ سمجھے ہو یا رسول اللہ کی اہلیہ سمجھی ہے؟ جن سے فرمائش حمیرہ سے دین سیکھو، وہ فرماتی ہیں جب حضور کا انتقال ہو گیا تو میں حضور کے حجرے میں جاتی تو معمولی اوڑھنی اوڑھ کے چلی جاتی کہ میرے شوہر کی قبر ہے، کوئی بات نہیں۔ فرمایا اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا تو وہ بھی حضور کی قربت میں دفن ہوئے، تو میں پھر اس معمولی اوڑھنی کے ساتھ چلی جاتی، اس لیے کہ میں کہتی ایک میرا شوہر ہے دوسرا میرا باپ ہے، تو معمولی کپڑا لیتی اور میں چلی جاتی۔ فرمایا پھر حضرت عمر کا انتقال ہوا اور وہ بھی ساتھ دفن ہوئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد پھر میں کبھی نہیں گئی سوائے اس کے کہ میں خوب چادر سمیٹ کے اور پردہ کر کے جاتی، مجھے عمر سے حیا آتی۔